پرندوں کو ان کے قدرتی ماحول میں دیکھنا اور ان کی تصاویر کھینچنا فراناز کا شوق ہے۔ گرمیوں اور سردیوں کے الگ الگ مہمان ان کی تصویری کلیکشن کا حصہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اب دور دراز سے آنے والے خوبصورت اور نایاب پرندے کم ہی نظر آتے ہیں۔ ہمارے پاس سمر وزٹرز بھی ہوتے ہیں جن میں کہ آپ کے فارسٹ برڈز وغیرہ ہیں، کافی نام اگر میں لوں انڈین پیراڈائز فلائی کیچر ہے، بی ایٹرز ہیں، اورنج تھرش ہے، بلو ہیڈڈ تھرش ہے، یہ سارے جو ہیں یہ آتے ہیں بریڈنگ سیزن میں، اپنے فل پلومیج میں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور پھر یہ واپس چلے جاتے ہیں اپنے اپنے ممالک میں۔ جو سائبیریا سے آتے ہیں یہ تقریباً سارے پانی کے پرندے ہیں جن میں بہت بطخوں کی بہت قسمیں ہیں، مرغابیاں ہیں، کونج ہے۔ افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ ادھر ان کو اتنا تحفظ نہیں دیا جا رہا۔ پاکستان میں غیر مقامی پرندوں کی آمد کا راستہ انڈس فلائی وے کہلاتا ہے، جسے روٹ 4 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ذرائع سندھ اور اس سے ملحقہ علاقے میں پانی کے ذخائر میں تیزی سے ہوتی کمی اور بڑھتے ہوئے غیر قانونی کاروبار پرندوں سے ان کا مسکن چھین رہے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق 1992 میں پاکستان میں 17 لاکھ سے اوپر پرندے آئے تھے، لیکن ایک ریسنٹ سروے کے مطابق یہ تعداد 2 لاکھ سے کم ہو چکی ہے۔ اس شارپ ڈکلائن کی وجہ سمجھ میں آتی ہے جب ہم ٹریول کرتے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو کہ ان پرندوں کا مسکن ہے۔ کئی وجوہات ہیں اس شارپ ڈکلائن کی، جیسا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے واٹر ویز سوکھ چکے ہیں اور لیکس سوکھتی جا رہی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ لینڈ یوز چینج ہے جس میں کہ زمینوں کو کنورٹ کیا جا رہا ہے ایگریکلچرل یوز کے لیے، جس سے ان پرندوں کا مسکن تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پولوشن ہے، انڈسٹریل ایفلوئنٹس ہیں، ایک اور بڑی وجہ ہنٹنگ ہے، اس کے علاوہ نیٹنگ ہے، پوچنگ ہے، اور یہ ساری وجوہات ان برڈز کی پاپولیشن میں ایک سیویئر ڈینٹ ڈال رہی ہے۔ دوسری طرف جنگلی حیات کے تحفظ کے سرکاری ادارے کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پرندوں کی 660 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سے کئی خطرے سے دوچار نہیں۔ محکمہ یہ تاثر بھی رد کرتا ہے کہ نقل مکانی کر کے آنے والی جنگلی حیات کی حفاظت کے لیے اقدامات نہیں کیے جاتے۔ ان کی مائگریشن ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ برڈز جو ہے سب سے امپورٹنٹ سورس ہے، سورس آف فوڈ سمجھے جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی ان کے ہنٹنگ ہوتی ہے، لیکن ہنٹنگ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ والے باقاعدہ لائسنس کے ذریعے کرتے ہیں، اور سسٹینیبل ہنٹنگ، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ پرندے اگر آ گئے تو سارے اس کے سارے آپ نے جال لگا کر پکڑ لیے۔ آپ ایک بیگ لیمٹس کو فالو کریں اور ہنٹنگ کریں تاکہ وہ ہماری ریکریشنل ایکٹیویٹیز کو اور فوڈ سورس کو بھی پورا کریں۔ نایاب پرندے جیسے تلور کے شکار پر ہر سال تنقید ہوتی ہے، لیکن سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ شکار کے لائسنس سے حاصل ہونے والی رقم کو پرندوں کے تحفظ کی کوششوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پرندوں سے محبت کرنے والے چاہتے ہیں کہ حکومت ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بھی جامع حکمت عملی اپنائے، تاکہ یہ مہمان صرف ایک خوبصورت یاد ہی نہ بن کر رہ جائیں۔ گیتیا رانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔